العلیم الحکیم وقال تعالی وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین۔ بزرگوں، دوستو، بہت سے احباب یہ بات پوچھا کرتے ہیں کہ نماز میں جی نہیں لگتا۔ بہت جن کو دین کی فکر ہوتی ہے، اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں، فکر پیدا ہو جاتی ہے، نماز اپنا نمبر ہے، لیکن جی نہیں لگتا، طبیعت نہیں لگتی۔ اکثر دیندار ہی لوگ یہ سب پوچھا کرتے ہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ نماز میں جی لگانے کا ایک طریقہ بہت آسان یہ ہے، لوگ آسان ہونے کی وجہ سے نہیں کرتے ہیں۔ کیا آسان ہے؟ فرماتے ہیں کہ نماز پڑھنے کھڑا ہو تو سوچے ابھی ہاتھ باندھیں گے، اللہ اکبر کہیں گے، پھر آگے سوچے اب اس کے بعد سبحانک اللہم پڑھیں گے، اس کے بعد پھر سوچے، زبان سے نہیں سوچے کہنے لگے بلکہ دل میں سوچے اب اس کے بعد تعوذ تسمیہ پڑھیں گے، اور اس کے بعد پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ فرماتے ہیں آگے آگے سوچے آگے کیا کرنا ہے، تو دل آدمی کا نماز کے افعال میں لگا رہے گا، آگے کرنا آگے کرنا آگے کرنا، اسے سوچا کرے۔ ہمارے استاد مولانا عاقل صاحب شیخ کے خلیفہ اور داماد العلوم کے صدر مدرس مدینہ پاک میں بیٹھے ہوئے تھے، اللہ ان کو اچھا رکھے، قریب آئے، بولو نماز میں کیسے جی لگے؟ تو میرے استاد چونکہ میں نے ابو داؤد شریف پڑھی ہے تو ذرا خاموش ہو گیا، اور نہیں بتاؤ۔ میں کہا حضرت جو پڑھے ارادے سے پڑھے، یاد سے نہیں پڑھے۔ ایک ہے یاد سے پڑھنا، ہاتھ باندھ لیا، اب یاد ہے چونکہ سبحان اللہ ہم آگے جیسے ٹیپ چلتا ہے نا، اب چل گیا، اسے کہتے ہیں یاد سے پڑھنا۔ مگر جو پڑھے ارادے سے پڑھے، سوچ کر پڑھے۔ انہوں نے اپنی کتاب لکھا بیان الدعا، کئی ہزار چھپ گئی، اردو ہندی انگریزی کئی زبانوں میں چھپ گئی ہو۔ کہنے لگے اس میں انہوں نے نوٹ کیا میرے نام کے ساتھ، میں نے پوچھا، یہ جواب دیا۔ تو ارادے سے جب پڑھے گا نا تو جی نماز کے اعمال میں افعال میں لگا رہے گا، بھٹکے گا نہیں۔ اور دوسرا طریقہ جو اعلیٰ طریقہ ہے، سیدنا نبی علیہ السلام نے پوچھا مل احسان، احسان کیا ہے؟ تو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا الاحسان تعبد اللہ کانک ترا فلم تکن ترا فإنه یراک۔ احسان یہ ہے اس طرح عبادت کرو، نماز پڑھو نہیں فرمایا، کھانا بھی عبادت ہے، زکات دینا بھی عبادت ہے، روزہ رکھنا بھی عبادت ہے، حج کرنا بھی عبادت ہے۔ ان تعبد اللہ کانک ترا، اللہ کی عبادت اس طرح کرو، نماز پڑھو، خالی ہم لوگ سوچتے ہیں نا، اللہ ہر عبادت کو کانک ترا گویا جو ہے تم دیکھ رہے ہو، فإنه ترا فإنه یراک، اور تم نہیں دیکھ اللہ تم کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ اعلیٰ مقام مشاقی کرتے کرتے ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ علم ذکر نمبر ہے، تو جب آدمی ذکر اہتمام سے کرتا ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، وہی صبح شام کی تسبیحات، 3 تسبیحات کی پابندی، باقی اللہ تعالیٰ شانو جو فرماتے ہیں قرآن پاک میں اقم الصلاۃ لذکری، نماز میری یاد کے لیے قائم کرو، اللہ فرماتے ہیں۔ 5 پارے میں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ شانو فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ، جب نماز پڑھ لیا اللہ کا ذکر کرو، کھڑے بیٹھے لیٹے۔ قرآن شریف میں اللہ فرماتے ہیں دشمن کا مقابلہ ہو گیا، دین مت مارو، اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، جمے رہو، استقامت رہے۔ آگے کیا فرمایا؟ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، لیکن دشمن کے مقابلے میں غافل نہیں ہونا، دعویٰ نہیں کرنا، ڈنگ نہیں مارنا ہے، بلکہ اللہ کا ذکر بہت کرو تاکہ کامیاب ہو جاؤ۔ کامیابی شرط کیا فرمایا؟ نماز کے احکامات میں حالت جنگ میں تبدیلی آ گئی، ایک جماعت پڑھے دوسری جماعت چلی جائے، پھر آئے پڑھے، تبدیلی ہے۔ لیکن اللہ فرماتا ذکر بہت کرو۔ جمعہ کی نماز پڑھ لیا، حکم یہ ہے کہ زمین میں پھیل جاؤ،
وابتغوا من فضل اللہ، روزی تلاش کرو. اللہ کیسے پیارے ہمارے اللہ ہیں جو ہماری ضرورت ہے، ہماری طبیعت ہے، ہمارا مزاج ہے، کتنا وقت روزی تلاش کرنے ہم لوگ لگاتے ہیں. اللہ حکم دے رہے ہیں جمعہ کی نماز پڑھ لیا جاؤ روزی تلاش کرو، زمین میں پھیل جاؤ. آگے کیا فرمایا؟ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، روزی تلاش کرنے میں غافل نہیں ہونا. اللہ فرماتے آگے بلکہ اللہ کا ذکر بہت کرو تاکہ کامیاب ہو جاؤ. اللہ کا ذکر تو روزی تلاش کرنے حکم دے دیا، آگے فرمایا نہیں وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا. قرآن میں بار 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 آیا ہے اهدنا اذكروا الله ذکرا كثيرا وسبحوا بكرة وأصيلا. 22 پارے شروع میں صفات بیان فرمائے ان المسلمین والمسلمات. اب صفات بیان کرتے کرتے صادقین صادقات بھی آیا، لیکن جہاں ذکر آیا اخیر میں والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، یہاں کثیر لے آئے. اللہ ذکر بہت کرنے والے مرد، بہت ذکر کرنے والی عورتیں. ایک کام بہت آسان تھا، نہ وضو شرط ہے، نہ قبلہ شرط ہے، نہ مصلی شرط ہے، نہ مسجد شرط ہے، حتیٰ کہ پاکی ناپاکی بھی شرط نہیں. کتنا اللہ نے آسان کر دیا. اور عادت اللہ ہی جاری ہے، جو چیز ضروری ہوتی ہے اللہ اس کو آسان کر دیتے ہیں، جو ضروری ہوتی ہے اللہ اس کو آسان کر، عادت اللہ ہی جاری ہے. اتنا آسان اللہ نے کر دیا ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے عادت بنا لے. جب عادت بنا لیں گے، اللہ ذکر کی عادت ہو جائے گی تو نماز غفلت نہیں ہوگی انشاءاللہ. نماز جو غفلت ہو جاتی ہے نا، انشاءاللہ غفلت نہیں ہوگی.